تو مولانا کے اساتذہ کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے کس کس سے تعلیم حاصل کی؟ مولانا مرحوم سے ہی میں نے یہ ساری باتیں پوچھی ان کی زندگی میں. مولانا کچھ اپنے اساتذہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، جن میں ان کے پرائمری کے استاد تھے جو کہ کافی فارسی میں ماہر تھے، اور عربی کے کچھ استاد سے مولانا نے ان سے بڑے متاثر تھے. ان سے لکھنا سیکھا مولانا نے، ان سے نثر لکھنا سیکھی، انشاء انہوں نے لکھنا سیکھی. انگلش بہت اچھی تھی ان کی، بڑی بہترین انگلش تھی، بلکہ یہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ تو انگلش کی اکثر کتابوں کے اوپر ان کے نشان لگے ہوئے ہیں. ڈان اخبار پڑھتے تھے، اس میں وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سود کے بارے میں انہوں نے ایک کالم جو تھا اس پہ بڑے نشان لگا کے رکھے تھے اور اس کے اقتباس پڑھ کر سناتے تھے. ہم نے بھی ٹینس مولانا سے سیکھے جب یہاں پر آئے. اسکول میں بڑے جینیس تھے، تو ان کے اساتذہ جو تھے وہ بڑے اسکول والے بھی بڑے اچھے تھے. ایک دفعہ ہم مولانا کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ان کے اسکول کے آگے سے ہم گزرے، تو مولانا نے کہا یہ دیال گڑھ کا علاقہ ہے اور اس میں نے تعلیم حاصل کی، یہ تم لوگوں کے لیے اب دیال گڑھ شریف بن گیا ہے. یعنی یہ انہوں نے مزاح کے طور پر ہم سے بات کہی اور کہا کہ اسی میں نے پڑھا اور اسی میں نے اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا. فارسی اور عربی اور اس کے علاوہ انگلش میں جب کوئی بتاتے تھے کہ جب کوئی ٹینس نہیں حل ہوتا تھا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا پیسیو وغیرہ کا مسئلہ آتا تھا ایکٹیو کا، تو کہتے وہ میرے اساتذہ مجھے خود بلا کر پوچھتے تھے کہ اس کو حل کرو، تو میں اسے حل کر دیتا تھا منٹوں میں. اور بلکہ ان کا تو یہ بھی ہے کہ ان کے ایک استاد نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ یہ کہیں سے دیکھ کر لکھ کے لاتے ہیں، تو ان کے دوسرے استاد نے کہا کہ آپ کو بھی میں ایک ٹاپک دے دیتا ہوں، ان کو بھی دے دیتا ہوں، اور یہیں بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ کون اس میں بہتر اچھا لکھ سکتا ہے. یعنی اتنے وہ اچھے اسٹوڈنٹ تھے کہ اسکول میں اساتذہ بھی ان کی قابلیتوں کا لوہا مانتے تھے. یہ اس قدر مولانا. باقی ان کی جو دینی تعلیم ہے اس کے لیے مولانا کے اپنے ایک تیازات تھے. مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے تعلیم حاصل کی، اور وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، اور دیوبند کے مدرسے، اس لیے وہ مجمع البحرین کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے پڑھا ہے. تو ایک لحاظ سے مولانا کو ادھر سے بھی صحیح عقائد سے روشناس ہونے کا موقع ملا اور واقفیت ملی. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ مولانا کے ایک بہت مشہور استاد تھے مولانا امداد الحق صاحب، جن سے مولانا نے پیورلی جا کر ان سے سیکھا، اور وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، فاضل دیوبند تھے. اور مولانا کا اس لحاظ سے مجھے فرماتے تھے کہ میرا ایک لحاظ سے تعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور دوسری طرف سے ان کو نسبت مولانا حسین احمد مدنی سے بھی تھی، تو کہتے ہیں ادھر سے بھی نسبت ہے. اور تیسرا وہ کہتے تھے مجھے نسبت جو ہے وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مدرسے سے ہے. اس لحاظ سے مولانا کو بہت بھرپور قسم کا جو نالج ہے وہ حاصل کرنے کا موقع ملا. اور اپنے بتاتے تھے کہ میں اس وقت کھیتوں میں کام کرتا تھا، اور کام کرنے کے بعد میں اپنے جانور باندھ کے تو جلدی سے نہا دھو کر کے کپڑے اٹھاتا، اپنے کتابیں اٹھاتا اور سائیکل پہ بیٹھتا، اور مولانا امداد الحق صاحب مرحوم جو تھے ان کے پاس چلا جاتا. انفرادی طور پر ان سے تعلیم حاصل کی. اور مولانا امداد الحق مرحوم تو ماشاءاللہ اتنے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اور نحو جو ہے یہ تو میرے گھر کی مرغیوں کو بھی آتی ہے، یعنی اس قدر. اور پھر مولانا اکثر بتاتے تھے کہ وہ قیمتی باتیں مجھے بتاتے تھے اور نقطے کی باتیں بتاتے. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی ایک دفعہ کہا کہ مجھے اپنے اس استاد کے لیے میں بہت دعا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے کچھ چھپایا نہیں، اس نے ہر چیز جو تھی وہ انہوں نے میرے سامنے کھول کر رکھی. یہ نہیں بخل سے کام نہیں لیا، جو دلائل مخالفین کے تھے وہ بھی لے آتے تھے، جو ان کے اپنے پاس اندرونی طور پر نقطے تھے قیمتی وہ بھی انہوں نے میرے اوپر ظاہر کر دیے. انہوں نے مجھ سے چھپایا نہیں، تاکہ مجھے زیادہ محنت کرنے کی طرف ضرورت نہ پڑے کہ ایسے ہی فضول اور لغویات چیزیں جو ہیں وہ پڑھتا رہوں اور اپنی عمر ضائع کرتا رہوں. انہوں نے اہم سے اہم چیزوں کی طرف میری توجہ کرائی. اس لیے مولانا ان کے لیے بڑے دعا گو رہتے تھے. اور مجھے انہوں نے یہ بھی ایک دفعہ کہا کہ کاشف میں اپنے ان تمام اساتذہ سے جنہوں نے مجھے اول جماعت سے الف با بھی پڑھائی نا، اس سے لے کر اور آخر تک جس نے مجھے علوم کے آخری اسرار تک مجھے واقف کرایا، سب کے لیے یکساں دعا کرتا ہوں، کیونکہ اول جو الف با پڑھانے والا ہے وہ بھی اتنا ہی حصے دار ہے جتنا کہ آخری بات مجھے دین کے اسرار بتانے والا حصے دار. اس لیے وہ اپنے اساتذہ کے لیے بہت دعا کرتے تھے اور آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے. ایک استاد ان کے آخری عمر میں نابینا ہو گئے، تو ان کے بارے میں جب بھی قصہ سناتے تھے کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا، لیکن وہ آخری عمر میں آپ نابینا ہوئے تو ان کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا تھا. تو ان کے لیے وہ بڑی مغفرت کی دعا کرتے تھے. یعنی بڑے احسان مند تھے، قدر شناس تھے وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شروع سے ہی تحقیق کی طرف رجحان تھا. جی ہاں، یہ مولانا کا یہ شروع سے تحقیقی طرف رجحان تھا. آپ یہ دیکھیں مولانا کا جو بچپن کا جو جب وہ چھٹی کلاس میں پڑھتے تھے، ان کا ایک مناظرہ ایک بہت مشہور صوفی صاحب ہیں جو گوجرا کے تھے،
غالباً ان کا نام صوفی عنایت غلام غلام حسین صاحب تھا. غلام حسین جی ہاں، مولانا غلام حسین. بڑے مشہور بریلوی عالم. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، اور اس وقت مولانا نے مجھے جو ان کے ساتھ مناظرے کی داستان سنائی ساری، اس داستان سے یہ پتہ چلتا ہے مولانا کا کہ براہین قاطعہ اور انوار ساطعہ، یعنی یہ ہمارے علماء کی پیک کی کتابیں ہیں جو دیوبند اور بریلی حضرات کا آپس میں جو کوئی بھی جھگڑا ہے، کلامی ابحاث ہیں یا فقہی ابحاث ہیں، اس پر وہ اس کو پڑھ چکے تھے اس زمانے میں. اور پڑھنے کے بعد میں نے پوچھا آپ نے یہ دلائل کہاں سے دیکھے؟ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت براہین قاطعہ کے اندر لکھے ہوئے. 6ٹھی کلاس کا بچہ، یعنی اس کی کیا عمر ہوگی اس وقت؟ 10 سال ہوگی یا 12 سال ہوگی یا 13 سال لگا لیجئے. تو مولانا کا آپ دیکھیں کہ ان کا مطالعہ، اور آج وہ کتابیں اتنی ادب شمار کی جاتی ہیں اور مشکل اور پیچیدہ معنی والی کہ اس کی شروحات لکھی گئی ہیں. اور جب میں نے اسے براہین قاطعہ اور انوار ساطعہ کو بڑا مارکا سمجھ کر میں نے بھی پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کی کچھ عبارات ہی سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے پھر مولانا مرحوم کی طرف اسی وقت کیا، حالانکہ اس وقت میں بہت مطلب بڑا ہو چکا تھا اور عبارات کو سمجھنے میں بڑا مطلب الحمدللہ یہ مولانا سے ہی سیکھا اور ان سے آگے مطلب سمجھتا تھا کہ مجھے یہ عبارات بڑی آسانی سے سمجھیں. لیکن مولانا کو میں حیران تھا کہ مولانا کتنا ماشاءاللہ وہ چھوٹی عمر میں ہی اتنی بڑی بڑی کتابیں جو تھیں وہ پڑھ چکے تھے. مولانا یہ بتاتے تھے کہ اس وقت پھر مولانا غلام حسین صاحب نے کہا تھا، وہ انصاری صاحب تھے جن کے گھر وہ آئے تھے 11ویں شریف پر. جی جی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لڑکا بریلوی ہو جائے تو پوری دنیا میں بریلوی مذہب چھا جائے گا. جی ہاں جی ہاں، یہ مولانا کے بارے میں ان کا بڑا تھا کیونکہ مولانا نقطہ رساں پڑے ان کی خراج تحسین خراج تحسین ہے ایسے علماء کا